ہماری زندگی تو ایک طوفان بدتمیزی کا نام ہے. میں اور میری مرضی، میری خواہش، اور بس میری زندگی اور میرے لیے اہم. دیکھیں اس بات کو محسوس کریں نا کہ ہم اپنے لیے اہم، یعنی دنیا کو ہم اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کیا سلوک کر رہے ہیں اور کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، کہیں میری حق تلفی تو نہیں ہو رہی. ساری توجہ آپ کی اپنی ذات پر ہے. کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے، کوئی بے عزتی تو نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں ہیں، بس اسی تک آپ محدود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب تو نفی میں ہے. کیا مطلب؟ کہ نہیں، ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی حقیقت میں ہم دین اسلام کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں. دیکھیں دین تو نام ہے قاعدہ، قانون، حکم، یہ کرو وہ مت کرو. تو اس کو تو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری اپنی منزل ہے، دنیا ہماری منزل ہے، اور ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو اہمیت نہ دیں، بات بڑی اہم ہے. اصل مسئلہ ترجیح کا ہے، ترجیحات اہم. اگر دنیا کی زندگی آپ کے لیے اہم ہو گئی تو آپ کو دین کی کوئی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوگی، اس کو جاننے کی یا سمجھنے کی. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے سے، کہ آپ نے جتنی بھی آپ کی عمر ہے، جتنی بھی زندگی ہے، کبھی آپ نے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. کسی اللہ والے کے پاس جا کے دین اسلام کی حقیقت کا نہیں پوچھا ہوگا. ہمارے لیے دین چند رسومات کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بس آپ دیکھ لیں، مسجد میں اگر 500 نمازی آتے ہیں ایک وقت میں، سب کی منزل دنیا ہے اور سب کے لیے اہم دنیا کا مفاد ہے. تو دیکھیں، چھوڑیں ان کو، نمازیوں کو چھوڑیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے لیے اہم کیا ہے؟ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ، ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات پھر ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہ بڑے نازک معاملات ہیں، اہم معاملات ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل حراما. اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جس نے اس کے حرام کو حلال قرار دے دیا. تو یہ سارے مسائل میں آپ سے بات چیت تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے جو بھی میرے سننے والے ہیں، اول تو سننے والے ہیں نہیں، جو بھی میری شکل دیکھتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، وہ مجھے سننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ہمیں پتہ چلتا ہے نا
کیونکہ ہم یوٹیوب پہ بھی ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کن باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی بات، اللہ کی بات ہم نہیں سنتے، نہ سننا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ دین اسلام ہمارے لیے کوئی اہمیت، ہماری زندگی میں دین اسلام صرف نام کے طور پر ہے، ایک نام ہے بس۔ ایک روایتی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نہ ہمارے والدین اسلام کی حقیقت کو جانتے تھے، نہ انہوں نے ہمیں بتایا، نہ جانتے، کیونکہ جانتے ہی نہیں تھے وہ، تو ہمیں کیا بتاتے۔ والدین عام طور پہ دیکھیں بہت بھی اسلامی ہوں تو اپنی اولاد کو کہتے ہیں بھئی نماز ضروری ہے، بس، یا روزہ، یا جو بھی آپ اپنی اولاد کو جو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ باقی تو دیکھیں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے لیے زندگی ہے، دنیا ہی کی سوچ ہے، اور ہماری ترجیح جو ہے یعنی اہم ہمارے لیے دنیا کی زندگی ہے۔ یہ بہت تباہ کن سوچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ کو ہم بلا دیا ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں، اللہ کسی بھی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خالق کائنات، جس کی شان تو بیان نہیں کی جا سکتی، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس وقت بھی ہماری تمام ضروریات کا وہ کفیل ہے اور ہمیں دے رہا ہے، ہمیں زندگی کی نعمتیں دے رہا ہے، روح اور سانس کا رشتہ قائم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہماری زندگی میں آپ دیکھ لیں کچھ بھی اہمیت نہیں۔ بس دنیا کی کوئی بیماری پڑتی ہے، مشکل پڑتی ہے تو بس آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دوسروں سے دعاؤں کی درخواست، اور پھر آپ خود دعائیں کرتے ہیں بس۔ تو دیکھیں بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ اس حالت میں اپنے مخاطبین کو کچھ بات کہنا اور سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ توجہ تو الگ بات ہے، کان لگا کے سنیں، قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، توجہ سے سنو، خاموش رہو۔ ہم تو ہماری زندگی تو ایک طوفان بدتمیزی کا نام ہے، میں اور میری مرضی، میری خواہش، اور بس میری زندگی اور میرے لیے اہم۔ دیکھیں اس بات کو محسوس کریں نا کہ ہم اپنے لیے اہم، یعنی دنیا کو ہم اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھ سے کیا سلوک کر رہے ہیں اور کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، کہیں میری حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ ساری توجہ آپ کی اپنی ذات پر ہے، کوئی آپ کی عزت کر رہا ہے، کوئی بے عزتی تو نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں ہیں، بس اسی تک آپ محدود ہیں۔ اس نے میری عزت کی، اس نے میری بے عزتی کی، اس نے تو میری توجہ ہی نہیں دی، بس سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو تعریف کرے یا توجہ کرے تو آپ خوشی سے بھول جاتے ہو، اور ورنہ تو نہیں۔ تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اور مختصر بات یہ ہے کہ دین اسلام ہمارے لیے اہم نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی جو چیز ہمارے لیے اہم تھی اسی سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ دین اسلام ہمارے لیے غذا ہے، روح کی غذا ہے، لیکن ہم تو بھوک بھی محسوس نہیں کر رہے۔ دیکھیں اس میں یہ دوائی ہے، شفاء لما فی الصدور، اور روحانی غذا ہے۔ یعنی روح کی غذا جو ہے، یعنی اس کی ترقی،
عروج تو یعنی قرآن میں ہے، دین اسلام میں ہے، لیکن ہمارے لیے تو کوئی اہمیت ہے نہیں، ہمارے لیے اہمیت دنیا کی زندگی ہے۔ تو دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے اور اس پر آپ غور کریں اور اپنا محاسبہ خود کریں۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی مجھے خواب آئے گا یا کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھے راستے پر ڈالے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، خود سوچنا ہے، خود سمجھنا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ کیسے زندگی گزاریں۔ ہم بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، بس آپ اپنی مصروفیات کو دیکھ لینا۔ دنیا کے لیے، دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم